آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو گیا اور جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کو یہ ریگریٹ ہوا کہ کاش جب اس نے یہ بولا تھا تب میں یہ بول دیتا، کاش میں اس کی اس بات کا جواب ایسے دیتا، جب اس نے یہ کہا تھا تب مجھے ایسا کہنا چاہیے تھا، کاش یہ سب تب میرے مائنڈ میں آ جاتا تو وہ شخص میری انسلٹ نہ کر پاتا۔ اس دنیا کی ایک کڑوی سچائی ہے کہ اگر آپ ایک بھولے بھالے اور سیدھے سادے انسان ہیں، آپ کو دوسروں کو جواب دینا نہیں آتا، تو کوئی شخص کہیں بھی آپ کو بڑی ہی آسانی سے بے عزت کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں اگر آپ انسلٹ کا جواب دینا سیکھ جاتے ہیں تو آئندہ ہر کوئی آپ کی انسلٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا اور آپ ایک چالاک اور شارپ مائنڈڈ پرسن لگنے لگو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسلٹ کا جواب دینا سیکھیں کیسے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی سب سیکھنے والے ہو۔ آج ہم آپ کو 5 ایسی ٹپس بتائیں گے جن کا یوز کر کے آپ ایک چالاک پرسن بن سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی غلطی بھی ہے جس سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ غلطی کر بیٹھے تو یہی ٹپس آپ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ثابت ہوں گی۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک غور سے دیکھنا تاکہ آپ ہر پوائنٹ کو اچھے سے سن سکیں۔ تو فرینڈس، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ نمبر 1، ٹرن انسلٹس انٹو ہیومر۔ فیمس امریکن اسپیکر اور بیسٹ سیلنگ آتھر اسٹیو میرابولی کا کہنا ہے، ڈونٹ لیٹ انسلٹس برنگ یو ڈاؤن، انسٹیڈ ٹرن دیم انٹو ہیومر اینڈ واچ ہاؤ یو رائز ابو۔ بے عزتی کی وجہ سے کبھی خود کو جھکنے مت دو، بلکہ اسے مزاح میں بدلنا سیکھو اور پھر دیکھو کہ آپ کیسے سب سے ڈومیننٹ نظر آتے ہو۔ دوستو، آپ سب سے بڑی غلطی ہی یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو اس پر غصہ آتا ہے، لیکن وہیں ایک اسمارٹ پرسن دوسروں کے طنز کو بھی مذاق میں بدل دیتا ہے، جس سے اس کی پرسنالٹی اور بھی اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ مان لو کہ کوئی آپ کی انسلٹ کرنے کے لیے آپ سے کہتا ہے کہ تم بہت لیزی ہو۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر غصہ کریں اور اسے اپنے لیزی نہ ہونے کے ہزاروں پروف دینے لگیں، لیکن وہیں ایک اسمارٹ پرسن ایسی سچویشن میں یہ جواب دے گا کہ ہاں، میں بہت لیزی ہوں اور میں اسے انرجی کی بچت کہتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم بہت زیادہ کھاتے ہو، اس پر شاید آپ کو غصہ آئے، لیکن ایک اسمارٹ پرسن ایسی سچویشن میں یہ کہے گا، ہاں، میں بہت زیادہ کھاتا ہوں، تاکہ بچا ہوا کھانا ضائع نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ انسلٹ کو مزاح میں بدلنا سیکھ جاتے ہیں تو نہ صرف لوگ آپ کی انسلٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنانا چاہیں گے۔ لہٰذا چالاک بننا ہے تو اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو مزاح میں بدلنا سیکھو۔ نمبر 2، ریپلائی ود اے کمپلیمنٹ۔ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو ایسے تعریف میں بدلیں کہ سامنے والا حیران ہو جائے اور آپ کی انسلٹ نہ کر سکے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہیں جس میں لوگ آپ کو ٹیز کر سکتے ہیں تو آپ پہلے ہی انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور یہی انسیکیورٹی سامنے والے کو آپ کی انسلٹ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ مان لو کہ آپ نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے جو آج کے ماڈرن دور کے حساب سے بہت پرانا ہو چکا ہے، اور ایسے میں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا پہنا ہے۔ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے آپ کی انسلٹ کرتا ہے، اور آپ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب آپ پر ہنستے ہیں اور سامنے والا بڑی ہی آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں اگر کوئی یہ بات کسی اسمارٹ پرسن سے کہے کہ یہ تو بہت اولڈ فیشن ہے، تو وہ پزل ہونے کی بجائے ایک اسمائل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں پرانی چیزوں کو پھر سے فیشن بنا رہا ہوں۔ ایسے میں سامنے والا ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کہے۔ لہٰذا تنقید کو بھی ایسے تعریف میں بدلیں کہ سامنے والا بس دیکھتا رہ جائے۔ نمبر 3، پلے ڈم آن پرپس۔ دوستو، کوئی شخص آپ کی انسلٹ تبھی کرتا ہے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کس بات سے زیادہ چڑھتے ہو، آپ کو کیسی بات پہ غصہ آتا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے آپ زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں وہی دوسرے پرسن کا ہتھیار ہوتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ آپ کے خلاف یوز کرتا ہے۔ لہٰذا اس ٹرک کے مطابق آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ چاہے سامنے والا کچھ بھی کہے، آپ کو اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا کر کے آپ آرگیومنٹ کو نہ صرف آسانی سے جیت سکتے ہیں، بلکہ سامنے والے کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے خیالات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مان لو کہ کوئی آپ سے کہتا ہے، تم بہت بے وقوف ہو، تم اتنے بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہو یا اتنے عقل مند نہیں ہو، تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جھگڑا کرنے لگے کہ میں ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہوں، میرے پاس اتنے میڈلز ہیں
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट पर्सन सिर्फ एक जुमले से आर्ग्यूमेंट को एंड कर देगा। वो सिर्फ इतना कहेगा कि बताने के लिए शुक्रिया आइंस्टाइन। अब उस शख्स की ज़हानत आइंस्टाइन जैसी तो नहीं होगी जिसे वो ये समझ जाएगा कि आपने इनडायरेक्टली उसे फूल कहा है और आपका इग्नोरिंग बिहेवियर उसे और ज्यादा तकलीफ देगा। नंबर 4, रिस्पॉन्ड विद अ क्वेश्चन। दोस्तों, लोगों की एक बुरी आदत होती है कि चाहे उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन वो हर मामले में बिन मांगे एडवाइस देते हैं और अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो उस पर आपको ब्लेम करते रहते हैं कि तब तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया इसीलिए ऐसे हुआ। आपको करना सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों से बहस करने के बजाय उनसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनसे ये वाज़ेह हो कि उन्हें बस फालतू की एडवाइस देना आता है। मान लो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग या किसी ऑनलाइन बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था जो कि किसी वजह से डूब गया, तो ऐसे में वो आपसे कहते हैं कि तुम्हें अपना पैसा वहां लगाना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसे में आपको ये कहना है, लगता है आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जरा बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। 80% तक चांसेस हैं कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा फजूल बहस करने के बजाय आर्ग्यूमेंट को सिर्फ एक ही सवाल से खत्म करना सीखो। नंबर 5, यूज ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंट होना ना सिर्फ आपको हर जगह डोमिनेंट दिखाता है बल्कि आर्ग्यूमेंट में भी आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को मुश्किल में डाल सकता है। लोग आपकी इंसल्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होता और आप उनके सामने खुद को एक आम पर्सन ही समझ रहे होते हैं। लेकिन यही बात जब कोई दूसरा आपसे कहता है तो आप उसका बुरा मनाते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। मान लो कि कोई शख्स आपसे ये कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो। ऐसे में हो सकता है कि आपको गुस्सा आए या आप उससे ये पूछने लगे कि क्या मतलब, मैं अजीब कैसे हूँ, आपने ये बात क्यों बोली, इसके पीछे की रीजन क्या है। और फिर आपका यही बिहेवियर ये वाजे कर देता है कि आप सच में एक अजीब इंसान हैं। लेकिन वहीं अगर यही बात कोई किसी स्मार्ट पर्सन से कहता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ इतना कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अजीब हूँ, इतना अजीब जो आपकी समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ इतनी सी बात से सामने वाला खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये जान जाता है कि ये शख्स खुद को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है और इसे मेरी बातों की कोई परवाह नहीं। अब बढ़ते हैं उस एक मिस्टेक की तरफ जो आपको हरगिज़ नहीं करनी, और वो ये है कि कभी भी इन ट्रिक्स का यूज अपने किसी ऐसी रिलेशन में नहीं करना जिसे खोना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत जगह आर्ग्यूमेंट में हार जाना रिश्तों को खो देने से बेहतर होता है। लिहाजा कभी भी इन ट्रिक्स के जरिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने लव वन से जीतने की कोशिश हरगिज़ मत करना, बल्कि इनका यूज सिर्फ उन्हीं लोगों पर करना जिनका मकसद ही आपको नीचा दिखाना हो।